جب بھی لوگ رات کے وقت آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان سٹار سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ لوگ اسپیس کے ویڈیوز اپنے اسمارٹ فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسپیس اسٹیشن یا ناسا والوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے ایک غلطی نوٹ کی ہوگی۔ دن کے وقت جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان بلو نظر آتا ہے۔ جب سورج کی روشنی ایٹماسفیئر پر لگتی ہے تو وہ لائٹ کی فیوژن کی وجہ سے ہمیں بلو نظر آتا ہے، لیکن جب آپ لوگ اسپیس یا مون پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہمیں آسمان ڈارک دکھائی دیتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی گیسز نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہاں ہم صرف بلیک اسکائی کو دیکھ پاتے ہیں۔ دوستو، جب بھی ہم اسپیس میں پکچرز لیتے ہیں مون کی یا اسپیس سے ارتھ کی فوٹوز لیتے ہیں تو اس میں ستارے نظر نہیں آتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ سٹار سے جو روشنی آتی ہے وہ ڈم ہوتی ہے اور وہ اتنی نہیں ہوتی کہ پکچر میں کیپچر ہو سکے، اس لیے زیادہ تر سٹارز فوٹوز میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جب بھی ہم مارس کی فوٹوز کو دیکھتے ہیں جن میں مارس سے آسمان دکھائی دیتا ہو تو اس میں آسمان اورنج کلر کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سمپل ہے۔ مارس میں موجود ڈسٹ پارٹیکل زیادہ مقدار میں ڈسٹ پارٹیکل کے طوفان ہوتے رہتے ہیں اور ان کی اراؤنڈ بھی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، اس لیے سن کی ریز جب ان ڈسٹ پارٹیکل سے گزرتی ہے تو ہمیں اورنج کلر دیتی ہے، اس لیے ہمیں مارس کا ایٹماسفیئر اورنج کلر نظر آتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ارتھ کی رنگ کیوں نہیں ہے؟ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس کے رنگز ہوتے ہیں، اور جو راکی پلینٹس ہے مرکری، ارتھ، مارس، ان کے رنگز نہیں ہے۔ تو ان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ پلینٹس بن رہے تھے جن کے اراؤنڈ رنگز ہے تو ان سے کچھ مٹیریلز باقی رہ گئی تھی جو ان پلینٹس کی گریوٹی سے رنگز کی شکل اختیار کر گئی۔ دوستو، نیپٹیون سورج سے بہت دور ہے لیکن وہ ان ایکسپیکٹڈ گرم بھی ہے، لیکن یہ کیوں ہمارے ارتھ کے مقابلے میں زیادہ گرم ہے؟ یہ 30 ٹائمز زیادہ سورج سے دور ہے ارتھ کے مقابلے میں، اور بہت کم سن لائٹ اور ہیٹ ان کو پہنچ جاتی ہے، اور جتنا ہیٹ یہ سورج سے حاصل کرتی ہے ان سے کہیں زیادہ یہ ایمٹ بھی کرتی ہے۔ تو ان کی ایٹماسفیئر میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو یہ ہیٹ ان کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے، خاص طور پر ان کی ایٹماسفیئر میں چلنے والی ہوائیں جن کی سپیڈ 2400 کلومیٹر پر ہاور تک پہنچ جاتی ہے، یا تو یہ اتنی ہیٹ پیدا کرتی ہے یا ان کا کور اس ہیٹ کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اس طرح سائنس، ہسٹری اور اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ والسلام۔